اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 31 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ اصل میں پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، دوسرا کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہے۔ آئیے سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ ہود کی آیت نمبر 31 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ: وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی کہ میرے پاس خزائن اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم، جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی، بے شک میں اگر ایسا کروں، اذا لمن الظالمین، تو میں بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس مضمون کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو پیغمبر اس
ایک بنیادی بات جو ہے وہ ہمیں اور مجھے اور سب کو یہ جاننا چاہیے، اور اس حقیقت جو حقائق ہیں ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس میں بہت سی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، پیغمبر اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو یعنی میں اللہ کے خزانے تو میرے پاس نہیں ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر نہ دے۔ سامعین کرام، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے اور معبود ہے۔ اب جو اس کی طرف سے جو داعی آتا ہے، دعوت دینے والا، تو اس کا کام پہنچانا ہے، ہدایت کو پہنچانا ہے، ایک یہ۔ دوسرا جو وہ عمل پیش کرتا ہے اپنا، یعنی جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اس کا ایک نمونہ ہمیں یعنی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ آپ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزاریں۔ پیغمبر جو ہے وہ داعی ہے، ذرا توجہ سے یہ بات سنو۔ پیغمبر داعی ہے، بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ ہم کہتے ہیں نا، اور خود وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ انک علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ تم صراط مستقیم پہ ہو۔ تو پیغمبر پھر کہتا ہے کہ فاتبعونی، بھائی میرا اتباع کرو، میرے پیچھے آؤ۔ تو اتباع پیغمبر یعنی یہ امت کی پھر ڈیوٹی ہے، یعنی دو کام ہیں۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ ہدایت پیش کرنا اور اس پر عمل کر کے دکھانا۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ طرز زندگی ہے سامعین اکرام، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اور پیغمبر پھر اس پہ ایک لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے سامنے ایک نمونہ ہو، ایک گواہ ہو، نمونہ ہو۔ تو یہ بات ہے۔ باقی تو بات یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہم یعنی معجزات دکھانا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یا اس سے یعنی ایسی باتیں منسوب کرنا یا توقع رکھ لینا، یہ باقی آپ سب جانتے ہیں، لیکن بنیادی بات میں نے بتا دی۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی جو کچھ ہم غلط سوچتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو یہ اس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا، وہ لولا جاء علیہ کنز، یا فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ تو پیغمبر کی جو ڈیوٹی ہے وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی، اس سے اور کوئی توقع رکھنا۔ اسی طرح اہل اللہ سے کسی خاص یعنی آپ توقع رکھیں، مثال کے طور پہ یہ ہے کہ میں جو دیکھتا رہتا ہوں یا معاشرے میں کہ اکثر تو اللہ والوں کے پاس یا مزارات کے پاس لوگ دنیاوی خواہشات لے کے جاتے ہیں، بیعت وغیرہ بھی کوئی خاص تصور نہیں ہے، یعنی جو چیز ہے وہ بگڑ گئی ہے، اس میں خلط ملط بہت ہو گیا ہے، اور بذات خود ایک یعنی یہ ایک فرقہ بن چکا ہے، یعنی جو پیران کرام ہیں نام نہاد، اور پھر ان کے جو متبعین ہیں وہ نام نہاد ہیں۔ میں سامعین کرام زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر وہ جو مرید ہیں تو وہ توقعات لگا لیتے ہیں، مرشد سے توقع یا رکھتے ہیں توقعات کہ بھئی یہ کرے گا، یہ ہو جائے گا، یہ تو یہ دیکھیں اصل جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہمارا مقصود ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے، اور جس کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں،
وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ دعوت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور ایک نمونہ بن کے دکھاتے ہیں، رسول کی سنت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جو چاہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جس کا مقصود ہو تو ان لوگوں کے راستے پر چلے، جیسے کہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ باقی ایسی توقعات رکھنا کہ ان کے پاس یعنی ایسی توقعات جو کہ نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کچھ اس کے پاس ہیں، اس انسان کے پاس ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور سارا یعنی جو فیصلے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں سے صرف اللہ کو طلب کرنا چاہیے۔ میں مختصر طور پہ یہ کہہ رہا ہوں۔ اول تو آج عام طور پہ جو ہوتے ہیں اللہ والوں سے، یا تو اللہ والے جو ہیں وہ نام نہاد ہوتے ہیں، یا جو سچے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم ہدایت طلب نہیں کرتے بلکہ دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا کے لیے جاتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہو چکا ہے تھوڑا بہت۔ تو نہیں، صرف اللہ ہمارا مقصود ہے، اور اللہ والوں کے پاس صرف اللہ سے قربت کی نیت سے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے گا اور ہماری امداد کرے گا، بس یہ بات ہے۔ تو پیغمبر اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانے تو سارے اللہ کے پاس ہیں، اس کا مالک بھی وہی ہے، تقسیم کرنے والا بھی وہی۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں ایسی غیب کی باتیں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کی عطا کے بغیر میرے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، میرا سارا علم تو عطائی ہے، وہ جو بھی ہے چاہے حاضر ہے یا غیب کا ہے لیکن یہ تو عطائی ہے، میں تو یعنی عالم غیب نہیں ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے سامعین کرام۔ یہاں بعض وقت جو فرقواریت پھیل چکی ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عالم غیب یعنی رسول کو ایک فرقہ کہتا ہے ان کے پاس علم غیب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سارا دین جو ہے اس کی شکل بگڑ چکی ہے اور ہم یعنی فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور ایک مسئلہ جو ہم سے تعلق نہیں رکھتا اس میں مطلب یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اور اس پہ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو یعنی اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، ساری صفات کا اکیلا مالک وہ ہے۔ باقی اگر کسی کے پاس کوئی بھی صفت ہو تو وہ تو عطائی ہوتی ہے، کوئی مخلوق میں سے کوئی یعنی یہ تو ایسا مسئلہ ہے سامنے کا اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مخلوق کے پاس اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق ہیں، جو بھی ہیں جتنا بھی مرتبہ ہے لیکن ہیں تو مخلوق، پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یعنی مخلوق کے پاس سب کچھ جو ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، ذاتی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب اتنا ایشو نہیں ہے لیکن ہم نے اسے ایشو بنا لیا ہے۔ ولا اعلم الغیب، میں غیب کا عالم نہیں ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، جو تم میرے پاس لوگ ہیں اور تمہاری نظر میں وہ حقیر ہیں تو میں ان کے متعلق تو کچھ بھی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر دے گا شر دے گا، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق سب کو اس کا اجر دے گا، اجر یا سزا جو بھی ہو۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں نے اگر ایسا کہا کہ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا تو یہ تو بے انصافی ہے، کیوں نہیں دے گا؟ تو قوم نے اب کیا کہا؟ قوم نے کہا یا نوح، ترجمہ سن لیجئے پہلے۔
قالو کہا، کس نے؟ قوم نے، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا آپ ہم سے بہت جھگڑا کر چکے، فاکثرت جدالنا، قد جادلتنا آپ نے جھگڑا کیا ہم سے، بحث کی، تکرار کی، فاکثرت جدالنا اور بہت یہ جھگڑا بہت ہو گیا، فأتنا پس لے آؤ، بما تعدنا جو تم وعدہ کر رہے ہو ہم سے، یعنی عذاب، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، قال کہا، انما بے شک، یأتیکم یہ عذاب لے آئے گا تمہارے پاس، بہ اللہ اللہ تعالیٰ ہی لائے گا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، یعنی جب وہ چاہے، وما انتم بمعجزین لیکن جب وہ آئے گا تو وما انتم بمعجزین تم اسے روک نہ سکو گے۔ اللہ، تو ان دونوں آیتوں پہ مطلب تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قوم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر کی خیر خواہی کا جواب کیا دیا جا رہا ہے سامعین کرام، یہ ذرا اس آیت میں نوٹ کر لیں۔ اور یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے، تمام پیغمبروں، تقریباً تمام پیغمبروں کو شروع میں جھٹلایا گیا ہے، اور اکثر کو جھٹلایا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن کچھ عجیب سی، عقل کو کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے اور پھر آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور اس کی جو دعوت ہے اس کو رد کر رہے ہیں، ایک عجیب سی بات ہے۔ پھر اس سے جھگڑے کر رہے ہیں، اس سے بحث و تمیز کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سارے پیغمبروں کو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سارے پیغمبروں کو تقریباً جھٹلایا گیا ہے۔ تو کچھ عجیب سی بات لگتی ہے عقل کو کہ بھئی ایک فائدہ ہے۔ دیکھیں، پیغمبر جو ہے وہ روحانی غذا لے کے آتا ہے، روح کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور روحانی امراض کی دوا ہوتی ہے اس کے پاس، اور روحانی غذا ہوتی ہے، درس تخوان نعمت لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس میں جو ہے وہ تو شفائی شفا ہے، پیغمبر کی دعوت میں شفائی شفا ہے انسان کی، کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں، دل میں امراض ہے، انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کی دعوت کا جواب دو، یعنی قبول کر لو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سامعین کرام، رسول تو جنت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر جو کہ جنت ہے۔ جہنم تو ہماری ہڈیوں، یعنی ہڈیوں تک کو جلا دے گی، جلد کو جلائے گی، ہڈیوں کو جلائے گی، اور وہ تو سلامتی کا گھر نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ سلامتی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف بلا رہے اور رسول بھی ہمیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں پھر پیغمبر کی بات کو جھٹلایا کیوں جاتا ہے، یعنی یہاں بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں پیغمبر جو ہے، پیغمبر سے عذاب کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ لے آؤ ہم پہ وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو سامعین کرام، یہ بات جو ہے یہ یعنی بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ پیغمبر کی، دیکھیں پیغمبر کی ذات جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کی حیثیت ایک معجزے کی ہوتی ہے۔ پیغمبر یعنی اپنی ذات میں معجزہ ہوتا ہے، پھر یعنی اس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا، پیغمبر کی ہستی کو
جھٹلایا عقلی طور پہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ ایسی حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن پھر اس سے عذاب کا مطالبہ کرنا، چے مانی دعرد، تو یہ ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا مطالبہ ہوا ہے۔ اور وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ یاسین میں ہے، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا وہ وعدہ؟ بھئی 13 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، ابھی تک تو وہ عذاب نہیں آیا، ہم تو اچھے خاصے کھا پی رہے ہیں۔ تو ایک تو یعنی سوچنے کی بات ہے، اور سامعین کرام تھوڑی اگر ہم اور توجہ کریں تو عذاب الہی کو دعوت تو ہم بھی دے رہے ہیں۔ 60 سال 65 سال تقریباً ہو گئے ہیں آپ کے پاکستان کو بنے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے یہ پاکستان جو ہے، اور اس کا جو دن ہے خاص طور پہ یاد رکھیں 14 وہ 27ویں شب رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور یہ نعمت خدا بندی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کوئی امکان نہیں تھا، یعنی جب انگریز تھا یہاں اور ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، آزادی نہیں ملی تھی، چند سال پہلے تک 10 سال پہلے، یا مثال کے طور پہ سن 37 میں کوئی امکان نہیں تھا کہ آزادی ملے۔ انگریزوں نے ہر جگہ اپنے پنجے لگائے ہوئے تھے، اور وہ تو رہنے کے لیے آئے تھے۔ آپ دیکھیں یہ جس طرح کے وہ انتظام کر کے گئے، ہر جگہ چھاونیاں بنائیں، یہ بنایا وہ بنایا، ان کا یہ جانے کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ تو یہاں پنجے گاڑ چکے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پاکستان وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا، اور یہ نعمت آزادی کی ہمیں دے دی۔ لیکن اب ہم نے سلوک کیا کیا ہے؟ پاکستان مانگا کس کلمے کی بنیاد پہ تھا؟ کلمہ توحید کی بنیاد پہ ہم نے یہ مملکت مانگی تھی۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ٹکڑا چاہیے جہاں قرآن کو ہم نافذ کریں۔ اب آپ اس کو یا تو اس تقریری کو غائب کر دیں، یا بہرحال اس کو تو چھوڑیں، لیکن ہم مسلسل اسلام کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، آزادی سے لے کر اب تک۔ اور میں اس آیت کے مطابق بات کر رہا ہوں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ دیکھیں عذاب حق ہے، اور یہ بات بھی یعنی یہ سوچ غلط ہے کہ عذاب اب نہیں آتا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں آلریڈی۔ اس وقت امت مسلمہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عذاب جس قوم پہ ثابت ہو چکا تھا، یہود و نصارہ، جس سے امامت چھین لی گئی تھی، آج وہی قوم ہم پہ ہمارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ورلڈ آرڈر کس کا ہے؟ کس نے نکالا ہے ورلڈ آرڈر؟ انگریز نے، عیسائی نے۔ تو یہ تو آپ مسلمان تو بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔ یہ جو مملکتیں ہیں، یہ تو اس کو اگر اسلامی مملکت آپ کہتے ہیں تو یہ تو غلط ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں برائے نام مسلمانوں کی 63 مملکتیں ہیں یا جتنے بھی ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت یا اسلامی مملکت یہ تو زمین کے چھوٹے سے رقبے پر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اس وقت ہم گرفتار ہیں۔ پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اپنے پاکستان کو لے لیں، یہاں ہم لوگ من حیث القوم اسلام نہیں چاہتے، ہم بے حیائی، بے شرمی اور خلاف شریعت کاموں کو ترویج دینا چاہتے ہیں۔ اور میں زیادہ تفصیل نہیں کہتا، یہ درس اس کا متحمل نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ اور قوم نوح بھی یعنی گرفتار تھی اللہ کے عذاب میں۔ اللہ کا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو،
ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پہ پتھر برسیں. اللہ کی ناراضگی بہت بڑا عذاب ہے سامعین کرام. میں اپنے قوم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ پتھر برسیں یا زلزلے آئیں یا آپ زمین میں غرق ہو جائیں. یہ عذاب اصل میں کیا ہے اور ثواب اور نعمت اصل میں کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر کیا ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، پاکستانی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا یا اللہ کی رضا کے کام ہو رہے ہیں. سارے کام جو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں. بہرحال سامعین کرام، یہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیات ہمارے لیے ہے. یہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین. قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اب ترجمہ سنا دیجئے. ولا اقول لکم، اور میں تمہیں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں. یعنی یہ ذاتی میرا خاصہ نہیں ہے، اس میں تفصیل صرف یہی ہے اللہ جس کے متعلق مجھے علم دے دے، اس کے علاوہ میرے پاس یہ میری ذاتی خصوصیت نہیں ہے کہ میں عالم غیب ہوں. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کو تزدری اعینکم، جو تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں، کیا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں انی اذا لمن الظالمین، تو میں بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا. فاکثرت جدالنا، پس بہت جھگڑ چکے تم. فأتنا، لے آؤ، بما تعدنا،
جو تم وعدہ کرتے ہو ہم سے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال، کہا، انما یأتیکم بہ اللہ، وہ عذاب تو اللہ تم پہ لائے گا، انشاء، اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو روک نہ سکو گے جب بھی وہ آئے گا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین۔ I do not say to you that I possess the treasures of God, nor do I know the future, nor do I say that I am an angel, nor do I say of those who are despicable in your eyes that God will never give them any good. God is aware of what lies in their souls. If I did, I would be one of the wrongdoers. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ They said, O Noah, you have argued with us, and argued a great deal. Now bring upon us what you threaten us with, if you are truthful. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين۔ He said, It is God who will bring it upon you, if He wills, and you will not be able to escape. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔